بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جہانما کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نعیم سدھو. ناظرین، پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے مختلف نئی تھیوریز اور ماہرین کی نئی آراء اور تجزیے سامنے آ رہے ہیں. حال ہی میں ایک تازہ ترین جو خبر ٹائمز آف انڈیا نے شائع کی، اس نے یہ کہا کہ لشکر طیبہ کے بعض ارکان نے یورپ سے 50 پیراگلائیڈر خرید لیے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں کوئی بڑی تخریبی کارروائی کرنے کے لیے کوئی سوئسائیڈ اٹیکر جو ہے یا سوئسائیڈ یا خودکش حملہ کرنے والا کوئی بھی نوجوان وہ پیراگلائیڈر کے ذریعے ہندوستان کے کسی بڑے اہم سیاسی یا تاریخی یا ثقافتی مرکز پر وہ اٹیک کرے گا. اس طرح کی بات کی گئی. بہرحال ٹائمز آف انڈیا یا بھارتی پریس کی طرف سے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کیا جاتا. تاہم دوسری سمت ڈینیل مارکی جو کونسل فار فارن ریلیشنز کے سینئر ریسرچ فیلو ہیں، انہوں نے ایک دلچسپ تھیوری پیش کی ہے، اور وہ یہ ہے جس کا اظہار نہ صرف رابرٹ گیٹس نے بھارت میں اپنے دورے کے دوران کیا، بلکہ اس کے بعد بھارتی وزیر خارجہ چدمبرم نے بھی اسی بات کو ریپیٹ کیا کہ آئندہ اگر بھارت کے اوپر کوئی حملہ ہوا جس طرح کے 26/11 کے واقعات تھے تو بھارت خاموش نہیں بیٹھے گا بلکہ سٹرائک کرے گا. ڈینیل مارکی نے اپنے تجزیے میں اس امکان کو بہت زیادہ قرار دیا کہ آئندہ بہت جلد بھارت کے اوپر ایسا حملہ ہونے جا رہا ہے، اور اس صورت میں بھارت کیا کرے گا؟ بھارت لمیٹڈ سٹرائکس کی پالیسی پر عمل کرے گا، اور کیونکہ بھارت کے اندر جو پولیٹیکل جو کمپلشنز ہیں، حکومت مجبور ہو جائے گی کہ سرجیکل سٹرائکس کرے. ان کے کہنے کے مطابق پاکستان جو ایک جواب میں لمیٹڈ رسپانس دے گا، کیونکہ پاکستان انتظار کرے گا کہ روایتی یا ایٹمی جنگ سے پہلے اس کو امریکہ اور بیجنگ یعنی چائنا اور سعودی عرب کی طرف سے سیز فائر کا کوئی صورت بنے اور یہ جنگ آگے نہ بڑھے، چونکہ ایٹمی جنگ بہرحال ایک سوئسائیڈل ایک اٹیمپٹ ہوگی. تو یہ ایک نظریہ ہے. حالانکہ جس وقت لڑائی شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ حالات مینیجیبل نہیں رہتے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ کسی ملک نے بھی سوچا ہوا ہے وہی ہو. حالات کچھ کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک تیسری تھیوری، بروس ریڈل جو بروکنگز انسٹیٹیوشن کے ماہر ہیں اور CIA کے سابق آفیسر ہیں دنیا میں، ان کی بات بڑی غور سے سنی جاتی ہے، اور پریزیڈنٹ اوباما اور ماضی میں بھی مختلف صدور کے مشیر رہ چکے ہیں. انہوں نے اپنے تازہ ترین پالیسی پیپر میں یہ کہا ہے کہ چونکہ امریکہ، چائنا اور انڈیا باہمی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، لہٰذا اس ریجن میں زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کو سٹیبلائز کیا جائے، چونکہ انتہا پسندی کا سب سے بڑا منبع پاکستان ہے بقول ان کے. لہٰذا امریکہ اور چین اگر ہاتھ ملائیں تو پاکستان ایک ایسی پلیس ہے جہاں پر دونوں کے مفادات یکجا ہو رہے ہیں، یعنی کنورج ہو رہے ہیں. تو لہٰذا جب چائنا اس صورتحال میں آئے گا تو اس کے بعد پاکستان کے بھارت سے تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں، چونکہ جب چائنا اس سفارتکاری میں آئے گا تو پاکستان کے وہ ریزرویشنز، وہ خدشات جو امریکہ یا دیگر ممالک کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ چائنا کے معاملے میں سامنے نہیں ہوں گے. آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جناب حمید گل. ناظرین، پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم پریزیڈنٹ براک حسین اوباما، جن کی عہد صدارت کا پہلا سال 20 جنوری کو مکمل ہوا، ہم ان کے عہد صدارت کے پہلے سال کی کارکردگی بالخصوص خارجہ پالیسی کے حوالے سے تجزیہ حاصل کریں گے، اور ہمیں جوائن کریں گے معروف تجزیہ نگار مبصر پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب. ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنرل صاحب، بہت سی دلچسپ تھیوریز سامنے آ رہی ہیں پاکستان انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے. سب سے پہلے میں آپ سے آپ کا تجزیہ حاصل کرنا چاہوں گا. ٹائمز آف انڈیا نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے میں کہا گیا ہے کہ لشکر طیبہ نے 50 پیراگلائیڈر خرید لیے ہیں یورپ سے، اور وہ انڈیا کو بہت جلد سٹرائک کرنے والے ہیں. اور یہ ایک ان کے بقول خطرناک سچویشن ہے کہ جب ایک سوئسائیڈل اٹیک ہوگا پیراگلائیڈر کے ذریعے کسی بھی سینسٹیو پلیس پر،
تو یہ بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ اس طرح کی جو تھیوریز آ رہی ہیں انڈیا کی طرف سے یا مغرب کی طرف سے بھی، ڈینیل مارکی نے بھی ایک آرٹیکل لکھا، رابرٹ گیٹس نے بھی ایک بیان دیا کہ اب انڈیا برداشت نہیں کرے گا. کیا ہونے جا رہا ہے اس صورتحال میں؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ یہ صرف آخری لمحات ہیں. جو بجھتا ہوا چراغ ہے وہ آخری بھڑک دے رہا ہے، اور ان کے لیے بہت کھلبلی مچ گئی ہے، کیونکہ افغانستان میں شکست کا سامنا ہے. یا دیر یا بدیر ان کو جانا پڑے گا وہاں سے، یہ تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. 18 مہینے کا دورانیہ ہے. اس کے اندر اگر آپ سنبھال لیتے ہیں معاملات کو تو پھر انشاءاللہ ہر ایک چیز درست ہو جائے گی. تو یہ 18 مہینے کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان نے بھی کچھ آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں. یہ جو رابرٹ گیٹس کا دورہ ہے بالکل ناکام ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ ہم کوئی محاذ نہیں نیا کھولیں گے. بالخصوص جو شمالی وزیرستان میں جو ان کا بہت دباؤ تھا، اس کو پہلی دفعہ پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. رہ گیا بھارت کے ساتھ تعلقات، تو وہی زرداری صاحب جو کہا کرتے تھے پہلے کہ بھارت سے تو ہمیں کوئی خطرہ ہی کوئی نہیں ہے، آج انہوں نے وہاں بیٹھ کے پشاور میں جو بات کی کہ ہم 1000 سال کی جنگ بھی لڑیں گے بھارت کے ساتھ، تو ایک رویوں کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اب جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، اس کو کیونکہ وہ ایک ایسے شپ کے اوپر سوار ہو گیا تھا جو کہ ڈوب رہا تھا، اور یہ ان کی بڑی اسٹریٹجک تاریخی غلطی تھی کہ امریکہ کے جہاز کے اوپر کود کے بیٹھ گئے، اور جب وہ اس خطے کے اندر وارد ہوا تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ یہاں سے جائے گا تو پھر ان کا کیا بنے گا. کیونکہ ایک طرف ان کی معیشت جو ہے بلا شبہ وہ بہت ترقی کر رہی ہے، 8% سے اوپر ان کی شرح نمو ہے، جو کہ خطے میں سب سے ہائیسٹ ہے، جی جی، بلکہ چائنا کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر ہے. جی جی. تو دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ جو اسٹریٹجک کمپیکٹ امریکہ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا وہ تو بکھرتا ہوا نظر آتا ہے، اور امریکہ ان کو کوئی تحفظ فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ امریکہ سے جلد از جلد یہ اسلحہ خریدنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا 80% اسلحہ جو ہے وہ رشین بیسڈ ہے، جی اور انہوں نے $50 ارب کی ایک لسٹ تیار کی ہوئی ہے، اور وہ امریکہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس انداز میں کہ بہت ہی سستا، یا ان کو قرض دے کے امریکہ ان کی مدد کرے. جی جی. تو امریکہ جو ہے وہ ایسے تو دیا نہیں کرتا. دیر آر نو فری لنچز ان واشنگٹن. ماسکو میں ہوا کرتے ہوں گے، لیکن یہاں پہ کوئی مفت کی وہ خوراک نہیں فراہم کرتے. امریکہ جو ہے وہ تو اپنے قیمت وصول کرتے ہیں. تو ایک بنیا اور دوسرے بنیے کے ساتھ ٹکرا گیا ہے اس سارے سلسلے میں. تو اب ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں خطرات ہیں، اور ان کو جو آپ رول ہمیں سونپنا چاہتے ہیں پراکسی پاور کا اگینسٹ چائنا اینڈ پاکستان، ہم اس کو ہینڈل تو کر سکتے ہیں. آپ اس پس منظر میں جنرل دیپک کپور کے بیہودہ بیانات کو بھی کا بھی جائزہ لیں. جی جی. اور اس میں ہم پراکسی پاور کا رول تو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاکستان کو ذرا ٹھکانے لگاتے جائیں، یعنی ان سے نیوکلیئر صلاحیت ان کی چھین لیں، اور ان کی جہادی قوت کو خاص طور پہ وہ پامال کر دیں. جہادی قوت کو خود بھی ہماری فوج نے، تو آپ کو معلوم ہی ہے، مجبور ہو کے پرویز مشرف کے زمانے میں وہ کر دیا، لیکن وہ مجبوری آہستہ آہستہ ہٹتی جا رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں بتدریج وہ اتنی مجبوری نہیں رہی جو پہلے مجبوری تھی. میں تو اس کا بالکل قائل بھی نہیں ہوں کہ یہ مجبوری کبھی بھی تھی. مجبوری تو اس کی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو مجبور سمجھے، جی جی. لیکن جو تن کے کھڑا ہونے کی جسارت کرے تو پھر اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہوتی. لیکن جو ہو گیا وہ ماضی ہے اب، اور اب آہستہ آہستہ سے ہمیں اس سے نکلنے کی طرف بڑھنا چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت اور جہادی قوت، جو دو عناصر ہیں پاکستان کے، جی جی، جو بہت طاقتور عناصر ہیں، مل کے ان کا جو ملاپ ہے وہ ایک زبردست قوت پیدا کرتا ہے. اس کو آپ ٹھکانے لگائیں، اس کو کنٹرول میں لائیں. اور اس میں دیکھیں نا، لشکر طیبہ نے امریکہ کا کبھی دشمن نہیں رہا، کبھی کہیں ذکر بھی نہیں آیا، لیکن اچانک ہی رابرٹ گیٹس نے وہاں بیٹھ کے کہنا شروع کر دیا کہ بھارت کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. جی. یہ بھارتی وزیر